ہندوتوا سیفرنائزڈ بھارت کی آپ بات کریں, یہ بھارت کے اندر کسی مائنورٹی کو نہیں دیکھ سکتا. یہ کہتے ہیں ہندوستان ہے ہی ہندوؤں کے لیے, جس نے اس میں رہنا ہے تو یا تو وہ کنورٹ ہو, ہندوتوا کو فالو کرے, یا یہاں سے چلا جائے. اس وقت جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں مودی, یہ ہندوتوا کی سوچ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اپنے بھارت کی سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی ہے, جس کو انسانیت کی نہ قدر ہے نہ تعظیم ہے. ہندوستان جنرل صاحب تھانے دار بننے کے خواب دیکھ رہا تھا خطے میں, اب شاید چپڑاسی بھی بننے کے قابل نہیں رہا. ابھی 2 دن پہلے راجستھان میں ان کا ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے, اور میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا, فائٹر طیارہ تباہ ہوا, اس سے پہلے ہیلی کاپٹر. کیا ان کے جہازوں میں خرابی ہے یا سکل مینجمنٹ کا کوئی پرابلم ہے؟ ہم نے بنیاد و مرصوص میں بھی دیکھ لیا جس طرح ان کے رافیل, عبداللہ گل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بتانے کے قابل نہیں ہے. 38 طیارے ہندوستان کے تباہ ہوئے, 38. ہم نے تو 5-6 چلے ان کی لاج رکھ لی. اب تو ان کا میڈیا بھی, ان کے اینالسٹ بھی, خاتون ایک ہے بڑی اچھی مصنف ہیں, وہ کہتی ہے 12-13 کا تو مجھے علم ہے. تو یہ طیارے خراب ہوتے ہیں یا پائلٹس میں خرابی ہے یا کیا چکر ہے, یہ سمجھائیں ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کا, اینڈ اٹ از این آنر پلیئر نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ اور اعجاز الحق صاحب کے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہونا. دیکھیں بھارت کی جو اسٹیٹ ہے وہ ایک, یہ تو آپ ٹیکٹیکل باتیں کر رہے ہیں جی, بہت ٹیکٹیکل چیزیں ہیں, پروفیشنلزم بہت لیک کرتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک اسٹریٹجک تھاٹ کی کمی ہے. بھارت جو اپنے آپ کو ایک اسٹریٹجک, ویژنری, سیکولر ان آل ڈومینز, ملٹری, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک میں بہت آگے اپنے آپ کو پورٹرے کر رہا تھا, تو اس کا تو وہ شریڈ ختم ہو گیا جی, اور وہ اس کو اپنے کرنے کی سزا ملی ہے. یہ جو 48 گھنٹے ہیں یہ پاکستان کی 1947 سے لے کر اور 2025 تک کی بیٹل ایک طرف کر دیں, اور یہ 48 آورز آپ الگ کر دیں جی. اس 48 شاید ہم اس ہندوستان کو ویسے ولنریبل نہ کر پائے پاسٹ میں, انہوں نے ہمیں نقصان بھی پہنچایا. 71 کا جو نقصان ہے وہ چھوٹا نقصان نہیں ہے, بٹ کانسپیریسی زیادہ ہے, ملٹری پروفیشنلزم کم ہے, پولیٹکس زیادہ ہے, اور ملٹری اپلیکیشن کا بدلہ ہم نے گنگا و جمنا میں ڈبو کے کر دیا جی انشاءاللہ. اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے جی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں یہ اٹ از اے بگننگ جی. ابھی ہم نے ایک RSS کی مینٹیلٹی وہاں پہ اوپر اگر اسٹریٹجک لیول سے شروع کرے تو RSS کی مینٹیلٹی ہے. کون سی مینٹیلٹی ہے؟ وہ نتھو رام گوڈسے, جو کہ مہاتما گاندھی کو اس لیے مار دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے. ریلیجس فینیٹسزم, یس دیٹ از دیئر. جو نفرت ہے نا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف, چاہے وہ دلی میں بیٹھا ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے, چاہے وہ ڈھاکہ میں بیٹھا ہے, چاہے وہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے, یہ ان کی خون کے اندر ہے, موجود ہے اور رہے گا, جیسے پاسٹ میں بھی تھا. نیتن یاہو کے اندر ادھر وہاں پہ ہندو, ادھر ہندو یہ آ رہا ہے, وہاں پہ جو یہودی زائنزم ہے, اور یہاں پہ ہندو زائنزم, یہ دونوں کا ابھی ایک ملاپ ہو. ہندو زائنزم بڑی زبردست اصطلاح ہے آپ نے, تو یہ ہمیں انڈو کرنے کے لیے اس وقت سے یہ سوچ موجود ہے. میرے لیے سب سے اہم سوال یہ جو بھی ہم نے کیا, رسپونڈ کیا, ایک ٹیمپریری ہمارے وکٹری ضرور ملی. ہیونگ سیڈ دیٹ ایز اے نیشن آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو وی شوڈ گیٹ انٹو دیٹ گیئر. یہاں سے ہم نے اگر آگے اپنی نسلوں کو ایک محفوظ, جس کو ہم کہتے ہیں نا قلعہ ہے جی اسلام کا, اور ہمیں انڈو کرنے کے لیے آج آپ نے, ہم باتیں بھی کر رہے ہیں, ایٹامک کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کس لیے چیزیں ہوئیں؟ جب 79 آنورڈ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور اسرائیل اور انڈینز مل کے پاکستان کے اس کے کہوٹا کا اور جو پلانز بن رہے تھے, تو پھر ایونٹس, اللہ تعالیٰ بھی کچھ ایسے ایونٹس کرتا رہ جاتا ہے. جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہوئی اس ریجن کے بیچ میں, پاکستان کی لیڈرشپ نے, خاص طور پہ 79 آنورڈ جو لیڈرشپ تھی, انہوں نے بڑا سمارٹلی اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہوئے, یہ جو ہمارا ایٹامک جنرل ضیاء الحق صاحب کا, جی میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ تمام لیڈرز کا, جنرل صاحب کا بھی, جنرل ضیاء الحق صاحب کا, اس وقت اس پریشرز کے باوجود انہوں نے اپنا دفاع تیار رکھا. یہ نہیں کہ ہم افغانستان اور ہم انڈیا سے کبھی غافل نہ ہوئے تھے, نہ ہیں, نہ ہو سکتے ہیں. تو یہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے. The larger picture is this کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ شوڈ بی اسٹرانگ انف کہ 10 دفعہ وہ سوچے ہمیں انڈو کرنے سے پہلے, 10 دفعہ سوچے کہ پاکستان کے ساتھ میں نے یہ کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. دیٹ از دی منیمم ریکوائرمنٹ آف دس نیشن. جن صاحب یہ بتائیے, بھارت آئسولیشن کا شکار تو نہیں ہے بالکل, کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جنرل عاصم ملک نے سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, اجیت ڈول کو چاروں چھانے چت کر دیا, اس کو تو بولتی بند کر دی اس کی. ترکیہ, ایران, بنگلہ دیش, سینٹرل ایشین سٹیٹس, کوئی بھی بھارت کے حق میں نہیں ہے, نہ امریکہ ہے, یورپ میں دیکھ لیں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی.
تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا حمایتی نہیں ہو کوئی کھڑا ہوتا تو آپ باولے پن کا شکار ہوتے ہیں، یہ درست ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اسٹریٹجک تھاٹ کی کمی ہے، اسٹریٹجک اپروچ کی کمی ہے. جب آپ اپنی ملٹری کو، اپنے اداروں کو آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کا ملیٹنٹ ونگ بنائیں گے، جب آپ کے انڈیا کے اپنے تو پولیٹیکل آبجیکٹیوز رہے ہی کوئی نہیں ہے. میں آج پوری شام کل جی میں جو طہور صاحب ہیں، ششی طہور صاحب، ان کے پرانے سارے انٹرویوز دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس جیسے انسان کو جس نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے، ان کی ہندوتوا کی مخالفت کی ہے، ان کو اس نے قرار دیا ہے کہ وہ ریکارڈ پہ ہے. ہاں، اور ریکارڈ پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک لوگ ہیں بھارت کی سیکولر شیپ کو توڑنے کے لیے. آج وہی ان کے نمائندے بن کر، تو دس از دیٹ ڈیپ اسٹیٹ کہ انہوں نے جو جمہوریت کے وہ جو چیمپئن ہوتے تھے، جو چلے پاکستان کی جمہوریت تو جیسی ہے لیکن وہ تو کہتے جی ہماری کانسیپٹس ہیں، چیزیں ہیں، اس کے خلاف ہو کے وہ ایک آر ایس ایس کا، ہندوتوا کا سیفرونائزڈ بھارت سامنے آیا ہے. پاکستان کو سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ تھی کہ پاکستان کا جو نیریٹو تھا یہ سچ پہ بیسڈ تھا. سچ پہ بیسڈ ہونے کی وجہ سے ایکسیپٹنس زیادہ ہوئی ہے. اور اس کا جو شریڈ اترا ہے نا، وہ ڈاکٹر صاحب ہم ایک چھوٹی سی کوئک مثال دیتا ہوں کہ ایک آپ ایسا، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کھاریاں ایک ریلوے پھاٹک پاس ایک بندہ کتے بیچ رہا ہوتا تھا، تو میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ مجھے یہ چاہیے. اس کے بڑے زبردست کان کھڑے ہوتے تھے اور وہ بڑا، تو وہ جب میں نے آ کے جلدی سے اس کو گھر پہ شاور دیا تو اس کے کان بھی گر گیا اور رنگ بھی اتر گیا. تو وہ جو پیڈگری ڈاگ تھا گھر آ کے اسٹرے ڈاگ، تو یہ انڈو پیسیفک میں جو واچ ڈاگ تھا، اس کا یہ جب رنگ اترا ہے تو اب اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ اب ڈی سٹیبلائزر ہے اس ریجن کا، یہ اس ریجن کو اور ڈی سٹیبلائز کرے گا. بھارت کے اندر یہ مائنورٹیز کو نہیں دیکھ سکتا اور باہر کسی اور ملک کی سوورنٹی کو نہیں دیکھ سکتا. دیٹس وائی میں کہتا ہوں کہ ایز اے نیشن، دیکھیں ملیٹرلی انڈیا کو رسپانس دینا از ناٹ اے بگ ایشو. الحمدللہ پاکستان کے پاس ملٹری رسپانس از ویری گڈ. آیا ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل رسپانس ہے، جو ایز اے نیشن ہمارا جو رسپانس دینا ہے، آیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ جی جنرل صاحب یہ بتائیں میسج کیا دیں گے ہندوستان کو؟ ہندوستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، امن ہماری پریورٹی ہے. ہم پولیٹیکل مسائل کو بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں، پاکستان کا کشمیر، پاکستان کا نیوکلیئر اور پاکستان کا پانی، یہ ڈکلیئرڈ نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے پاکستان کے لیے. تو پاکستان will use all available means at its disposal to protect these national vital interests of Pakistan. چوائس بھارت کے عوام نے کرنی ہے کہ اپنی اس پولیٹیکل ٹیررسٹ کے پیچھے لگ کر جو ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی تباہی کو ویلکم کرنا ہے یا کو ایگزسٹنس کے رول پہ آپ نے یہاں پر ایگزسٹ کرنا ہے. اور آف کورس جو ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، جو بھی چیزیں، ان کو بات چیت سے حل کریں، امن کا موقع دیں. یہ جو بھارتیہ اس وقت جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں، مودی، یہ ہندوتوا کی سوچ، یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اپنے بھارت کی سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی ہے، جس کو انسانیت کی نہ قدر ہے نہ تعظیم ہے. اچھا اب یہ بتائیں کشمیر کا فیوچر اس کانٹیکس میں، چونکہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے بھارت میں آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں. اب سکھ جو ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہماری بات آپ کرتے ہیں کبھی کبھی تو وہاں پہ بڑی ہیٹ فیل ہوتی ہے. بھارت خالستان سے خوفزدہ کیوں ہے؟ دیکھیے بھارت، میں نے عرض کیا ڈاکٹر صاحب پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہ بھارت جو ہے وہ ہندوتوا سیفرنائزڈ بھارت کی آپ بات کریں، یہ بھارت کے اندر کسی مائنورٹی کو نہیں دیکھ سکتا. یہ کہتے ہیں ہندوستان ہے ہی ہندوؤں کے لیے، جس نے اس میں رہنا ہے تو یا تو وہ کنورٹ ہو، ہندوتوا کو فالو کرے، یا یہاں سے چلا جائے. یعنی مہا بھارت کے فلسفے پہ اسٹیٹ جو ان کا بل ہے جی، وہ اسٹیٹ لیس انہوں نے مسلمانوں کو کرنے کی کوشش کی. تو وہ کدھر واپس چلے جائیں، کوئی بنگلہ دیش چلا جائے، کوئی میانمار چل جائے، کوئی پاکستان چلا جائے، وہ کہاں جائے؟ اسٹیٹ لیس انہوں نے کر دیا. آج بھی جو اندرا گاندھی کے ٹائم پہ جو کچھ امرتسر میں ہوا، گولڈن ٹیمپل کی دیواروں کو ذرا آج رنگ اتارے تو اندر سے آپ کو سکھوں کا خون نظر آئے گا. اس خون کو وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ دے کانٹ بیئر دیم. اس لیے کبھی گربت سنگھ کے پیچھے جاتے ہیں، کبھی نجر سنگھ کے پیچھے جاتے ہیں. دے کانٹ بیئر، اپنے مائنورٹیز کو نہیں برداشت کرتے. تو یہ ان کے خون میں ہے. میں نے جیسے کہا کہ کلمے کی دشمنی اور مائنورٹیز کی دشمنی یہ خون میں ہے، یہ اتنے جلدی جانے والے نہیں. بہت شکریہ.